وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق دی ہیں ان سے اس کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اگر صحیح معنوں میں تم اس کے بندے ہو، صحیح معنوں میں تم اس کے عبید ہو، غلام ہو، تو اپنے مالک کا، خالق کا، سید کا شکر ادا کرو. اور مفسر فرماتے ہیں والأکل من الحلال، حلال کا کھانا جو ہے یہ سبب ہے دعا اور عبادت کے مقبول ہونے کا. جیسے کہ حرام کھانے سے دعا اور عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے الحمدللہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اور عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. کما جاء فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا الفضیل بن مرزوق عن عدی بن ثابت عن نبی حازم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، ہر صفت نقصان سے پاک ہیں اور اللہ قبول بھی نہیں فرماتے مگر پاک کو. یعنی اگر تمہارے اندر حرام ہے تو پھر اللہ قبول کیا فرمائے؟ کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے تو پاک کو تو پاک چیز پسند ہوتی ہے، پاک کو پاک چیزیں ہی قبول ہوتی ہیں. تو لہذا اگر تمہارے کھانے میں حرام ہے یا تمہارے پہننے میں اور لباس میں حرام ہے تو پھر اللہ کے ہاں نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعا میں اثر ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں اپنے ایمان والے بندوں کو ان چیزوں کا حکم کیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے پیغمبروں کھاؤ اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے اور واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو. اللہ فرماتے ہیں جو عمل کرتے ہو میں جاننے والا ہوں. ویسے یاد رکھیں کہ رسول تو ہمیشہ پاک ہیں اور پاک کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اور نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں اور ان کے تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہوا ہے کہ حرام ان کے قریب ہی نہیں آتا اور وہ کبھی کسی حرام چیز کے خود بھی قریب نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبروں پاک چیزیں کا معنی ہوتا ہے کہ ان کی امتوں کو تنبیہ ہو کہ جب میں ایسے پاک معصوم لوگوں کو بھی یہ پاک چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور تم تو گناہگار ہو، تم تو زیادہ خیال کرو. اس لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھی یہ حکم فرمایا اور اس کے ساتھ اپنے عباد مومنین کو بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں استعمال کرو جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك
ورواہ مسلم فی صحیحہ والترمذی من حدیث فضیل بن مرزوق۔ اب اس کے بعد حدیث مبارک میں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے یطیل السفر، لمبے لمبے سفر کر کے، جیسے اب لوگ آتے ہیں ہزاروں میل کے سفر کر کے مکہ شریف آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں، سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور فرمائش اغبر یمد یدیہ للسماء کہ اس کے بال بھی کھلے ہوتے ہیں اور مٹی کا اثر بھی ہوتا ہے سفر کی وجہ سے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ پہلے زمانے میں سفر اونٹوں پہ ہوتے تھے یا گھوڑوں پہ ہوتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ آدمی دور سے سفر کر رہا ہو تو مٹی مٹی ہو جاتا۔ فرمایا کہ اتنی مشقت کر کے آتا ہے اور پھر کہتا ہے یا رب دعائیں مانگتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام سے ہے، پینا بھی حرام سے ہے، لباس بھی حرام سے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام کی غذا اس کو دی گئی، اسی پہ پلا۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر اس قسم کے آدمی کی دعا کیسے منظور ہوگی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بدن میں حرام آ جائے پھر دعاؤں میں اثر نہیں رہتا، پھر عبادت میں لذت نہیں رہتی۔ وہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا کہ جب حجاج ابن یوسف کو گورنر بنایا گیا بغداد میں، جب وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ بھی یہاں کچھ اچھے لوگ اللہ والے کوئی ایسے آدمی بھی رہتے ہیں جو صالحین ہوں، اچھے لوگ ہوں؟ تو ان لوگوں نے ذکر کیا کہ یہاں 3-4 افراد ہیں، ایک مسجد میں رہتے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں اللہ والے لوگ ہیں، وہ بس لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور زیادہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک، اور کوئی صفت؟ انہوں نے کہا بڑے مستجاب الدعوات، کہ ماشاءاللہ جو بھی جا کے کوئی عرض کرتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں فوراً قبول ان کی ہو جاتی۔ تو حجاج نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ابھی دعوت کا انتظام کرو، اور انہیں دعوت دو میری طرف سے کہ وہ میرا کھانا قبول کریں۔ ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو کسی عام آدمی کی دعوت میں بھی نہیں جاتے، اور یہ تو ویسے بھی گورنر ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی دعوت ہم نے کیا کھانی؟ تو اس نے دوبارہ بہانے سے اصرار کیا اور مختلف طریقوں سے آخر انہیں مجبور کر دیا کہ وہ دعوت پہ آ جائیں، اور وہ آ گئے، ان کو بڑے کرام سے بٹھایا اور انہیں کھانا کھلایا اور بڑی تکریم کی، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مہربانی، آپ آ گئے اور آپ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اب اگر آپ نے ہماری عزت کی ہے تو کوئی ہمارے ذمہ کام ہو تو آپ بتائیں۔ تو اس نے کہا میرا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا میں نے سنا تھا کہ تمہاری دعائیں منظور ہوتی ہیں، اور میں ظالم آدمی ہوں اور میں نے ظلم کرنا ہے اور آپ لازماً مجھے بد دعا کرتے، اس لیے میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا ہے، اب حرام کا کھانا آپ کے اندر چلا گیا، اب جتنی مرضی ہے دعائیں کرو، تمہاری دعائیں منظور نہیں ہوتی اب میرے خلاف۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حرام کا لقمہ آدمی کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ بات نہیں رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی وہی چیز پسند فرماتے ہیں جو پاک ہو۔ اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح تابعین اور اولیاء اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں تو دعائیں کرتے تھے اور فوراً دعائیں منظور ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو عقل حرام سے محفوظ رکھا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام سے اپنی رحمت کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ غفلت میں اپنے حلال کو خود حرام کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یعنی بعد میں بہت بڑے مصائب اور فتن ہوتے ہیں۔ کیا مانا؟ مثال کے طور پر اب ایک والد ہے، اس کے 4 بیٹے، والد نے سوچا کہ بھی میں مکان بناؤں، جگہ بناؤں تاکہ کل کو اولاد بھی آرام سے رہے گی اور ان کو آرام ملے گا۔ اب والد نے مکان بنانا شروع کیا تو بیٹوں نے بھی پیسے ڈالنے شروع کیے کہ باپ مکان بنا رہا ہے تو لہذا ہم بھی اس میں ہمت کریں۔ لیکن اب شرعاً کسی نے وضاحت نہ کی بیٹوں نے کہ بھی یہ جو پیسے ہم آپ کو مکان میں دے رہے ہیں یہ ہماری طرف سے والد کی خدمت میں ہدیہ ہے،
ہماری طرف سے مکان میں حصہ ہے، اور رواج کے اعتبار یہ ہوتا ہے، دیکھو جی باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اب باپ بیٹے سے پوچھے کہ کیا بات ہے، بیٹا دے رہا ہے، باپ نے بھی دے دیا، بیٹے نے بھی دے دیا، اچھا ایک بیٹے نے 1 لاکھ لگایا، دوسرے بیٹے نے 10,000 لگایا، تیسرے نے 5,000 لگایا، چوتھے نے 3,000 لگایا۔ باپ کی زندگی میں تو بات ٹھیک رہی، جب باپ فوت ہو گیا تو اب جھگڑے شروع ہوتے، کہا میں نے 1 لاکھ اس میں ڈالا ہوا ہے، پہلے میرا وہ تو نکالو نا۔ مکان ہو گیا 1 کے بجائے 20 لاکھ کا۔ اب جناب خاندان میں دشمنیاں، لڑائیاں، مقدمے، فتنے، جھگڑے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اپنے حلال کو حرام کر ڈالا گیا۔ حالانکہ بڑی معمولی سی بات تھی کہ اگر ایسا واقعہ ہو تو والد سب کو بٹھا دے کہ بیٹا دیکھو بات سنو کہ مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی ہے مکان میں لگانے کی، تم لوگ بھی کما رہے ہو ماشاءاللہ، تم پیسے ڈالنا چاہتے ہو یا تو مجھے ہدیہ کر دو، میں مکان بنا دوں، بعد میں سب کو برابر ملے گا۔ کسی کا پیسہ تھوڑا ہو جائے کسی کا زیادہ ہو، کیونکہ آپ تو مجھے ہدیہ دے رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں، اور یہ سارے سن لو بیٹا، سب بیٹھے ہو، بعد میں کوئی مصیبت نہ بن جائے۔ اچھا اگر تم ہدیہ دینا نہیں چاہتے ہو تو جتنا پیسے جو بیٹا ڈالے گا اتنے کا حصہ اس کا مکان میں ہو گیا، بھی ڈالو، میں نے بھی ڈالا، اچھا والد کا جو حصہ ہوگا وہ سب کے ورثے میں تقسیم ہوگا، جس بیٹے کا جتنا حصہ ہوگا موت کے بعد اس بیٹے کو اتنا حصہ مل جائے گا، جھگڑے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات طے ہو گئی، ایک بات تحریر ہو گئی، اب کوئی جھگڑا بھی نہ بنا اور بلا۔ اچھا اب وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا والد کے بعد جو بیٹے مکان میں رہ رہے ہیں وہ قابض ہو گئے، دوسروں کو آنے نہیں دیتے، تو اب بلا وجہ اللہ کے حلال کو اب خود ہم نے حرام کر دیا۔ اچھا اسی طرح یہ ہے کہ ہمارا مثلا لاکھوں کا کاروبار ہے اور بڑا بیٹا جو ہے وہ کاروبار میں بیٹھتا ہے، سنبھالتا ہے، باقی بیٹے جو ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، وہ کاروبار میں نہیں بیٹھتے۔ اب جب والد فوت ہو گیا تو جو کاروبار پہ بیٹھے وہ قابو ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے کیا تھا، باپ تو بوڑھے ہو گئے تھے، وہ تو ویسے آگے بیٹھ جاتے تھے، سارا کام تو میں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی کرے جی، ہمارے باپ کی جائیداد ہے، ہمیں برابر کا حصہ دو، تم کون ہو؟ اب جناب دیکھیں کہ بھائیوں کے اندر جنگیں شروع ہو گئیں، قتال شروع ہو گئے۔ اگر والد پہلے دن سے یہ فیصلہ کر دیتے کہ بیٹا تم جو بیٹھتے ہو کام میں میری مدد کر رہے ہو تو اتنا میں تمہیں وظیفہ دیا کروں گا مہینے کا، باقی رہ گئی جائیداد مرنے کے بعد سب بھائیوں میں برابر ہوگی، یا بیٹا دیکھو تم کاروبار کر رہے ہو، اتنا حصہ تو تمہارے عمل کا، اور باقی جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہوگی، اور اس کو واضح کر دے سب اولاد کو بلا کر، تو کل کو نہ بھائیوں میں لڑائی ہو، نہ بھائیوں میں جھگڑے ہوں، نہ فتنہ پیدا ہو۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم اپنے حلال کو بلا وجہ حرام کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے اللہ نے مہربانی کی کہ ہم نے 100 مزدور ملازم رکھا ہوا ہے، ایک ملازم کی تنخواہ اگر ہم کھا گئے تو اب سارے حلال کو ہم نے خود حرام کر دیا، کہ 1 من دودھ میں اگر 1 پیشاب کا قطرہ ڈال دیں تو 1 من دودھ سارا حرام ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، اور پہلے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگوں کو خیال ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر عثمانی اردو میں تقسیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو ان کے زمانے میں جب وہ شیخ الحدیث تھے اپنے مدرسے میں، تو مجلس شورا کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے سال گزر گئے حضرت کو مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے، اور ہم نے آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا، حالانکہ مہنگائی ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو چیز کل 5 روپے میں تھی آج 10 روپے کی ہو گئی ہے، اور 10 روپے والی 20 کی ہو گئی، اور تنخواہ ہم نے جو دینی تھی مقرر کی ہوئی ہے وہی دیتے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو لہذا شورا کو غور کرنا چاہیے کہ حضرت کی تنخواہ میں کتنی اضافہ کیا جائے۔ تو ساری شورا نے کہا کہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے، ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے ادھر توجہ نہیں کی، کیونکہ حضرت نے مانگا نہیں اور ہم نے توجہ نہیں کی ہے، تو لہذا اتنا اضافہ جو ہے منظور کیا جائے۔ بالاتفاق تمام مجلس شورا کے ممبران نے منظوری دی، اور ایک دوست کو ذمہ لگایا کہ آپ جا کے حضرت کو یہ فیصلے سے مطلع کر دیں کہ آج کے بعد
آپ کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کر دیا گیا۔ وہ بڑا خوش آیا حضرت کی خدمت میں کہ بھئی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نا، تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ حضرت کی خدمت میں آ کے کہا کہ حضرت مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ اس نے فرمایا یہ تو بڑا غلط فیصلہ۔ فوراً مجلس شورا کو خط لکھا کہ جب تک میں جوان تھا میں زیادہ محنت سے پڑھاتا تھا اور زیادہ وقت لگاتا تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اتنی محنت نہیں کر سکتا، میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ اتنے میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹے جائیں، کیونکہ اب تو میری اس محنت میں فرق آ گیا ہے جو میری صحت کے وقت محنت تھی، جوانی کے وقت محنت تھی، اور میں 6 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے بھی پڑھا دیتا تھا، 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے بھی پڑھا دیتا تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اتنی محنت نہیں ہو رہی، لہذا مہربانی کر کے میری تنخواہ میں اضافے کے بجائے فیصلہ کریں کہ اتنا کاٹ دی جائے تاکہ میں قیامت میں اللہ کے ہاں حساب میں نہ پکڑا جاؤں۔ آج ہے کوئی ملازم جو یہ کہے؟ یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے کہ جی مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، یہ حدیث یاد ہے، لیکن یہ بھی یاد ہے کہ مزدور نے جو وقت مقرر دیا تھا مالک کی خدمت صحیح معنوں میں کام کیا ہے؟ یہ حدیث یاد ہے؟ پہلے زمانے میں اکابر اتنی خیال کرتے تھے کہ بھئی 8 گھنٹے کا میں ملازم ہوں، 8 گھنٹے کے دوران میں اگر کوئی مجھے دوست بھی ملنے آ گیا ہے، چاہے میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں، یعنی کمپنی کا کام نہیں ہے، میں فارغ بیٹھا ہوں دفتر میں، لیکن اس ڈپٹی کے وقت میں آ گیا تو وہ نوٹ کر دیتے تھے کہ ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آیا، 15 منٹ میں نے ضائع کیے، تو لہذا یا 15 منٹ دوسرے دن زیادہ لگا دیتے یا مطلع کرتے کہ جی 15 منٹ کی تنخواہ کاٹ لی جائے، میں نے اپنے دوست کو دی تھی کیونکہ یہ وقت تو میرا بکا ہوا ہے، یہ تو آپ کا تھا، ٹائم تو میں نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے میں ڈیوٹی دوں گا، اس 8 گھنٹے میں میں اپنا تو کوئی تصرف کر نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیں جناب 8 گھنٹے میں کبھی ہم چائے پی رہے ہیں، کبھی ہم گپے مار رہے ہیں، کبھی ہم دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی ساتھ والے ساتھی کو کہہ دیا یار میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا حمام میں گیا ہوا ہے، میں ذرا دوست کے ساتھ چکر لگا لوں، تو یہ ہم اپنے حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ جتنی ٹائم ہم نے کام نہیں کیا اور معاوضہ لے لیا تو ہم نے اپنے حلال کو حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا خیال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بغیر بیماری کے دوسرے بیمار کے نام پہ ہم نے دوائی لے لی کہ اس کو تو بل دینا ہے کمپنی نے، اگر میں خریدنے جاؤں گا تو مجھ سے تو لازمی بات ہے کہ پیسے ملیں گے، تو میں اپنے ساتھی سے کہہ دیتا ہوں کہ آج ڈاکٹر صاحب سے یہ دوائی اپنے نام پہ پرچی لکھوا لینا اور دوائی لے کے مجھے دے دینا، یہ ہم نے اپنے حلال میں حرام کر لیا۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا قطعاً فکر نہیں کرتے ہیں اور وہ حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہ قدرتی بات ہے، اللہ معاف کرے کہ حرام میں زیادہ لذت ہوتی ہے، وہ جلدی منہ کو لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آدمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن تو حرام کھانے سے ذرا ہچکچاتا ہے، دوسرے دن ذرا گھبراتا ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، پھر حلال حرام کا فرق ہی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں معاشرہ جو ہے پلٹ ہو گیا ہے کہ بیوی اپنے خامد کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتی، حالانکہ جو ذمے فرائض بیوی کے ہیں وہ فرائض ہیں، ادا نہ کرے تو اب اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر خامد نے اپنی بیوی کو بلایا کہ رات کو اپنے حقوق کے ادائیگی کے لیے اور بیوی بیمار نہیں تھی، عذر نہیں تھا، لیکن وہ ٹال گئی یا انکار کر گئی تو اللہ کا 70,000 فرشتہ صبح تک لعنت کرتا رہتا، یعنی اتنے انکار پہ کتنی بڑی سزا ملی۔ اچھا اب بیوی کے جو خامد کے حقوق ہیں خامد ادا نہ کرے تو اس کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا جیسے تمہارے ان پر حق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں، تم بھی ادا کرو۔ اگر اس نے ادا نہ کیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سخت وعید ہے علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بیٹے پر باپ کے فرائض ہیں، ماں باپ پر اولاد کے فرائض ہیں، ملازم پر مالک کے فرائض ہیں، مالک پر ملازم کے فرائض ہیں۔ جب سے اس چیز کا احساس دلوں سے نکل گیا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، مالک ملازم میں لڑائی ہے، ملازم مالک میں لڑائی ہے، ذمہ دار مزارے میں لڑائی ہے، مزارے ذمہ دار میں لڑائی ہے۔ پورا معاشرہ ایک جہنم بن کے رہ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور ہر مسلمان کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائیں اور اللہ حرام سے بچائیں۔ دیکھو ابھی آپ زندہ ہیں، اب زندگی میں آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ کسی کے حقوق دینے ہیں ادا کر دو، کسی کا حق کھایا ہوا ہے واپس کر دو، کسی کے حقوق ذمے ہیں ادا نہیں کر سکتے ہو، چلے جاؤ اس کے دروازے پہ جا کے گر پڑو، معاف کرا دو، رو پڑو، بھائی میں مجبور ہوں، میرے ذمے آپ کا یہ حق ہے، میں ادا نہیں کر سکا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کوئی آدمی اتنی ذلیل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے دروازے پہ جا کے گڑ گڑائیں اور معافی مانگے اور کہے کہ نہیں جناب نہیں، میں نہیں معاف کرتا۔ ایسے کوئی ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا تو ہوگا۔ تو اب حقوق معاف کرائے اور آئندہ اپنے معاملات کو سنبھالو کہ تمہارے ذمے جو حقوق ہیں کیا تم وہ حق اپنے صحیح ادا کر رہے ہو؟ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کا نام خیانت ہے، اسی کا نام بددیانتی ہے، اور اسی وجہ سے سارے معاملے کے اندر آج دیکھیں نا جی کہ کام کیوں ٹھیک نہیں ہوتے۔ ملازم علیحدہ چوری کرتا ہے، ٹھیکیدار علیحدہ چوری کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سفارشی علیحدہ چوری کرتے ہیں، اوپر محکمے علیحدہ، تو اب کام کیسے ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ سڑک جس کو 20 سال چلنا تھا سال کے بعد ٹوٹ جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حرام منہ کو لگ گیا۔ تو جب تک ہم اس حرام سے نہیں بچیں گے اس وقت تک اس معاشرے میں یعنی اصلاح ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ہر آدمی اپنے حلال پہ آ جائے تو فتنہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جھگڑا پیدا ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے ذمہ باپ کا حق ہے، تم ادا کر رہے ہو تو باپ ناراض ہوگا۔ اگر تم 2 سال سے یہاں نوکری کر رہے ہو اور باپ کا پتہ ہی نہیں کہ بیمار پڑا ہے، اسپتال میں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، دھکے کھا رہا ہے، کس حال میں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا بھی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ماں بیچاری دیہات میں وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی دوائی دینے والا نہیں، 2 سال کے بعد جاتے ہو، دوستوں کے لیے تم سوٹ خرید رہے ہو، ماں کے لیے 1 ریال کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ اولاد ہے، یہ حقوق ہیں۔ تو جب تم اپنی ماں کے خیر خواہ نہیں بن سکے، اپنے باپ کے خیر خواہ نہ بن سکے، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے خیر خواہ نہ بن سکے، تو تم دوسروں کے خیر خواہ کیسے بن سکتے ہو؟ تم سے کسی انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ جیسے اس کی مثال ہمیں ایک استاد نے سنائی کہ کوئی ایک انگریز افسر تھا، DIG پولیس تھا، اس کو کسی نے درخواست دی کہ جناب مہربانی کر کے میرا باپ جو ہے وہ DSP تھا اور ہمارا چاچا انسپیکٹر پولیس تھا، میرا بھائی سب انسپیکٹر تھا اور ایک کانسٹیبل کی جگہ خالی ہے اور میرا حق ہے، مہربانی کر کے مجھے کانسٹیبل بھرتی کیا جائے۔ تو اس نے اس کی درخواست کو خارج کر دی کہ نہیں۔ اب وہ کلرک نے آگے بتا دیا کہ بھائی صاحب نے آپ کی درخواست خارج کر دی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا یار میں تو بڑا مجبور ہوں، میرے پاس نوکری نہیں، میں دھکے کھا رہا ہوں، میں بڑا مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ اسے کہا بھئی اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، البتہ ایک راستہ ہے کہ جب صاحب دفتر کے باہر نکلیں گے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تم درخواست دے کے پھر پیش ہو جاؤ، شاید اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے۔ وہ جناب پیش ہو گیا، جب وہ گاڑی پہ بیٹھنے لگا اس نے کہا صاحب میں بڑا مجبور ہوں، مہربانی کریں، غریب ہوں اور میرا، اس نے کہا دیکھو تمہارا باپ DSP رہا، انسپیکٹر رہا، سب انسپیکٹر رہا، سارا تمہارا خاندان جو ہے وہ اچھے عہدوں پہ رہا، تو تم ایک سپاہی کی نوکری ڈھونڈنے کی، اس کا مطلب ہے سارے خاندان کا جو گند تھا وہ تو ہمارے لیے رہ گیا تھا، اگر تو بھی اچھا ہوتا تو کسی جگہ پہنچ نہ جاتا، تو تمہارے جیسے نالائق کو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، کوئی اور محکمہ جا کے ڈھونڈو جن کو پتہ نہ ہو تمہارا۔
انہوں نے کہا بھئی تم اگر اچھے ہوتے تو تم بھی تو کسی عہدے پہ جاتے نا، تم بھی تو کوئی ترقی کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے خاندان میں نلائق تم تھے، جاہل تم تھے، نکمے تم تھے کہ کوئی کام تمہیں نہیں ملا اور آپ آئے ہیں ایک سپاہی کی جگہ حاصل کرنے کے لیے، لہذا میرے پاس جگہ نہیں ہے، بھاگ جائے۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں، اگر ہم اپنے ماں باپ کے بھی نہ بن سکے، ہم اگر اپنے سگے بھائیوں کے بھی نہ بن سکے، ہم نے اگر اپنی بیوی کا حق بھی ادا نہ کیا، بیٹوں کا حق بھی ادا نہ کیا، تو کسی دوسرے کا حق کیسے ادا کریں گے ہم؟ ایسے آدمی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، یا اس سے کیا معاشرے میں اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کر کے لوگ آئیں گے، مکہ شریف آ رہے ہیں، مدینہ شریف آ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کعبہ شریف کو چمٹ رہے ہیں، یا رب کی پکار کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس آدمی کی دعائیں کیسے منظور ہوں گی جب اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور اس کی غذا بھی حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے منظور ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور صرف دعاؤں پہ گزارا نہ ہو بلکہ دعا بھی کریں، اپنی طرف سے ہمت بھی کریں اور مالک سے مدد بھی مانگیں، پھر اس کے بعد جا کے گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، بظاہر بڑی تکلیف آتی ہے، دیکھو نا جی، حرام میں تو منٹ لگتا ہے نا، شام کو 20,000 مل گئے۔ ایک آدمی نے 4 5 10 ویزے لے لیے اور جناب ان سے 2,000 طے کیا، 3,000 4,000 ادھر 6 کا بیچ دیا، اب 10 ویزے ہوں تو 20,000 ریال آ گیا، اس کو تو 20 مہینے کی تنخواہ مل گئی نا ایک دن میں۔ اس کا دماغ بڑا خراب، لیکن یہ 20,000 دنیا بھی خراب کرتا ہے اور عاقبت بھی خراب، دونوں میں اس کے لیے تباہی ہے۔ اور جو تمہارے پاس حلال کا تھوڑا ہوتا ہے نا، اس میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈالتے ہیں۔ ابھی ہم جب یورپ کے دورے پہ تھے تو مجھے کئی مسلمان دوستوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں یہ انگریز ہیں، سب کافر ہیں، اتفاق ہے، بعض کوئی ساری آبادی مسلمانوں کی تو ہوتی نہیں، مسلمانوں کے 2 گھر 4 گھر 3 گھر، باقی تو سب ان کے ہوتے۔ انہوں نے کہا آپ یقین کریں کہ یہ سب جو ہمارے ہمسائے ہیں یہ سب ہمارے مقروض ہیں، ہم سے قرضہ لیتے ہیں کہ بھی پیسے دے دو، مہربانی کرو، تنخواہ ملے گی تو پھر ہم آپ کو واپس کریں گے۔ یہ سب مسلمانوں کے مقروض ہیں، کیوں؟ ان کو حرام لگا ہوا ہے، پیسہ ملا اور چھٹی کا دن آیا، شرابیں لیں اور بوتلیں لیں اور عورتیں لیں اور نکل گئے اور کھا پی کے ختم۔ اور ہم مزدور لوگ ہیں، ہم تو ایک ایک آنا بھی بچاتے ہیں اپنا بھی، ہم کیوں حرام کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ تفریح کیا ہماری ان نے کہا تفریح ہوتی ہے، مسجد میں چلے گئے، یا اللہ نے توفیق دی، تبلیغ والوں کے ساتھ 3 دن کے لیے نکل گئے، کوئی 7 دن کے لیے نکل گیا، کوئی 40 دن کے لیے نکل گیا، جیسے جیسے کسی کو چھٹی ملی۔ اور پھر ہم نے ایسے اوقات بنائے کہ ہمارے بچے بیچارے پہلے ٹائم میں وہ انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں سے چھٹی ہوتی ہے تو پھر ہمارے دینی سکولوں میں پڑھتے ہیں، پھر عشاء کے بعد گھر آتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کھانا بھی ہم حلال کا کھاتے ہیں، اپنے گھروں میں کھانے بھی پکاتے ہیں، اور اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو الٹا قرض دیتے ہیں جن سے ہم لوگ مکان لے کے بیٹھے تھے، آج وہ ہمارے مقروض ہیں۔ تو حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے جی 1 لاکھ کما لیا، اللہ معاف کرے، ایک بیٹا بے حیا بن گیا تو ساری زندگی کی کمائی ختم۔ جی تم نے کروڑوں کی جائیداد بنا لی، ایک بیٹا غلط ہو گیا، ساری جائیداد ختم۔ تم نے ساری زندگی محنت کر کے اور لوگوں پر ظلم کر کر کے جو پیسہ لوٹا تھا نا جی، ایک بچہ پیدا ہوا سب اڑا دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ حلال کھانے کی کوشش کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا امْتَنَّ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ بِرِزْقِهِ وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الْأَكْلِ مِنْ طَيِّبِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْمَيْتَةَ وَهِيَ الَّتِي تَمُوتُ حَتْفَ أَنْفِهَا مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُنْخَنِقَةٌ أَوْ مَوْقُوذَةٌ أَوْ مُتَرَدِّيَةٌ أَوْ نَتِيَةٌ أَوْ عَدَىٰ عَلَيْهَا السَّبْعُ وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه
علامہ سیاتی انشاءاللہ۔ اب اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان فرمایا کہ میں نے تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور میں نے تم پہ حرام نہیں کی ہیں مگر یہ چند چیزیں، یہ چیزیں ہیں میں نے حرام کی ہیں، باقی تو سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ان حرام کردہ چیزوں میں سے کیا ہے؟ المیتۃ، وہ جانور التی تموت علی حتف انفہا، جو خود اپنی موت مر جائے، یعنی جو ناک کے بل گرا اور مر گیا، مانا ہوتا ہے اپنی موت مر جائے، اپنی موت مر جائے۔ اب چاہے وہ اپنی موت کیسے مر گیا، یا تو کسی نے گلا گھونٹ دیا، یا کسی نے اس کو چوٹ مار کے مار دیا، یا کسی نے اس کو کسی اونچائی سے پھینک دیا، یا کسی جانور نے سینگ مار دیا، یا کوئی ایسا جانور آ پڑا جس نے اس کو کھا کے مار ڈالا اور بغیر ذبح کرنے کے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ سب جانور جو ہیں حرام ہیں۔ اللہ نے میتا کسی یعنی میتا مردار کی شکل ہے، یا تو جانور ہے خود بخود مر گیا، یا جانور ہے جھٹکا کر دیا، یا جانور ہے کرنٹ لگ گیا، یا جانور ہے اس کو کسی نے ڈنڈا مارا اور مر گیا، یا جانور ہے اس کو کسی نے گلے میں رسی ڈالی، یا ایسا رسا ڈال کے اس کو باندھا تھا کہ اس نے جو زور لگایا تو گلے میں رسا پھنس گیا مر گیا، پینگ مارا تو مر گیا، یا جانور ہے اس کو کسی بھگیاڑ نے، مثلا بکری تھی کوئی بھگیاڑ آ پڑا، اس نے آ کے اس کو چیر پھاڑ کے مار ڈالا، تو یہ سب حرام ہے۔ حلال کب ہوگا؟ کہ جو جانور قابل ذبح ہیں، جن پر اللہ نے ذبح کا حکم دیا ہے، ان کو تم شریعت کے حکم کے مطابق ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کسی تیز دھار آلے سے ذبح کرو تاکہ اس کی گردن اور یہ عروق جو ہے یہ کٹ جائیں، اور خون جو ہے گندا دم مسفوح وہ نکل جائے، اس کے بعد اللہ نے باقی جو گوشت ہے وہ آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اب اس مردار جانور کا، جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کر دیا تھا کہ کھانا حرام ہے، کیونکہ اس آیت میں تو کھانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی، قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، کہ اللہ نے جو وحی کی ہے اس میں حرام نہیں پاتا مگر وہ جو مردہ ہے، کس پر؟ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کھانے والے پر جو کھلائے، تو معلوم ہوا کہ مردار جانور کا کھانا ناجائز ہے۔ اب اگر مثلا اس جانور کے بال ہیں، کھال ہے اور چیزیں کام میں لگائی جائیں تو وہ حلال ہیں، ما سوائے خنزیر کے، کہ اس کی کوئی چیز بھی قابل انتفاع جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں ایسی ہیں دریائی جو ہمارے لیے حلال کر دی ہیں، جیسے مچھلی ہے، اب مچھلی کو ہم چاہے ذبح نہ بھی کریں تب بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ تو حل لکم صید البحر سے مطلق دریائی چیزوں کو حلال کرا دیتے ہیں کہ جو بھی دریا کا جانور ہے سب حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے اندر بھی تخصیص فرماتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو جھینگا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو مچھلی شمار نہیں کرتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جھینگے کا استعمال بھی ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی دریائی کیڑا تو کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مچھلی نہیں کہہ سکتے، اور بعض علماء اس کو مچھلی میں شمار کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک مچھلی کی قسم ہے، اور اس کی اللہ نے جیسے مچھلیوں کی مختلف شکلیں بنائی ہیں، کوئی بڑی ہوتی ہیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض مچھلیاں تو اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بحری جہازوں کو بھی سائیڈ ماریں تو ہلا دیتی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آئے گا، عنبر کا ذکر آئے گا حدیث مبارک کے اندر کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزر ہوا تو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ اگر مچھلی ہے تو بغیر ذبح کے جائز ہے۔ آیا احل لکم المیتتان، اور جراد کہتے ہیں مکڑی بھی بغیر ذبح کے حلال ہے۔
فرماتے ہیں حدیث الانبر بالصحیح وفی المسند والموطا والسنن قوله علیہ السلام بالبحر والطہور ماؤه والحل میتته. ایک حدیث سے مبارک میں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دریا جو ہیں، سمندر جو ہیں، ان کا پانی بھی حلال ہے اور ان کی میتا جو ہے وہ بھی حلال ہے، یعنی مچھلی بھی حلال ہے. تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہوں نے تو مطلقاً لے لیا. وروى الشافعی احمد بن ماجہ والدارقطنی حدیث ابن عمر مرفوعا، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مبارک ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضور پاک نے فرمایا احل لنا میتتان ودمان السمک والجراد والکبد والتحال، کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے دو مردہ ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں. کون سے؟ اور دو خون ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، مچھلی بھی اور مکڑی بھی، اس کو ذبح کی ضرورت نہیں ہے، حلال ہے، مر بھی جائے حلال ہے. اسی طرح والکبد والتحال، اور یہ جگر جو ہے، تلی جو ہے اور تحال، یہ بھی تو خون ہے نا، لیکن یہ جمع ہوا خون ہے، دم مسفوح نہیں ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا بھی حلال ہے. ہاں البتہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ اگر دریا میں مچھلی مر گئی، خود بخود مر گئی اور الٹی ہو کے اوپر تیرنے لگی تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. معنی یہ ہے کہ ہم نے دریا میں مچھلی پکڑی، کنڈی سے پکڑی، جال سے پکڑی، کسی طرح بھی پکڑی، پکڑنے کے بعد ہم لے آئے، وہ زندہ تھی، اب آتے آتے مر گئی، تو اب اس کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پانی کے اندر خود بخود مر گئی اور گل سڑ گئی تو اس کا استعمال جو ہے وہ بھی جائز. اور اس کی علامات یہ لکھی گئی ہیں کہ جب مچھلی سمندر میں یا دریا میں مر جائے خود پانی میں، تو وہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ مرنے کے بعد پھر اوپر آ جاتی ہے اور تیرتی رہتی ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی یہ مردہ ہے اور مر چکی ہے. اس طرح اور تلی وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ بھی یاد رکھیں، تلی ہے یا جگر ہے، حالانکہ یہ بھی تو خون ہے لیکن خون جمع ہوا ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے مثلا گائے، بکری، کوئی جانور ذبح کیا تو اب جو خون نکل رہا ہے یہ دم مسفوح ہے، یہ حرام ہے. اچھا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت ہم نے بنایا لیکن گوشت پر بھی خون جمع ہوا ہوتا ہے، آثار ہوتے ہیں، تو وہ خون حرام نہیں ہوتا، وہ خون جو ہے وہ حرام نہیں. کیا مانا؟ مثلا اگر کسی نے، ویسے تو عام طور پہ رواج یہی ہے ہر کوئی گوشت کو دھوتا ہے، دھونے کے بعد پکاتے ہیں، لیکن مثلا اگر کسی نے گوشت کو کاٹا بنایا اور وہی انگاروں پہ بنا لیا، جیسے شکار میں آدمی کرتا رہتا ہے، وہاں کہاں برتن ہوتے ہیں کہ دھونے کو بیٹھے گا، تو وہ اگر خون اس کو لگا رہ گیا تو وہ حرام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خون اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح دم مسفوح جو ہے اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اور اس خون کا بدن پر لگانا بھی حرام، کیونکہ وہ تو نجاسات ہے، پلید چیز ہے، نہ کپڑے پر نہ بدن پر. اور یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرما دی ہیں اور ان کے حلال کے بارے میں گنجائش نہیں، تو ان کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام اور تجارت بھی حرام. یعنی ہر چیز حرام کو جب آپ بیچیں گے تو اس کا جو منافع ملے گا، پیسہ ملے گا، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اس کی باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ثمن الحرام حرام، کہ حرام چیز کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے. اس لیے خیال کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ نہ بیچیں، حرام چیزوں کو نہ خریدیں اور نہ بیچیں. اور اسی طرح جیسے بعض بیچارے پیشے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے مثلا حجام ہے، حجامت کرتا ہے بیچارہ، اب اگر وہ داڑھی مونڈنے کے بعد جو اجرت لیتا ہے وہ حرام ہے. اچھا، وہ غریب ملازم ہے، اب اس کے لیے بڑی مشکل ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو مالک نکالتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہ دوسری جگہ تلاش کریں، اور جب دوسری جگہ نوکری مل جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں. اسی طرح مثلا آپ ایک دکان میں ہیں، آپ ملازم ہیں، نوکر ہیں، لیکن آپ مالک آپ کا حرام چیز بیچتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو حرام بیچ رہا ہے، تو اس میں بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ تم تو اپنے وقت کی محنت کی مزدوری لے رہے ہو، تمہیں حرام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کوشش یہ کرو کہ دوسری جگہ تلاش کرو اور اس جگہ سے نکل جاؤ تاکہ حرام کا شبہ باقی نہ رہے. اسی طرح جو بھائی بینکوں میں ملازم ہوتے ہیں،
انشورنس کمپنیوں میں ملازم ہوتے ہیں تو وہ بھی چونکہ ایسے ادارے ہیں کہ جن کے اندر سارا کاروبار یا سود ہے یا جوا ہے، قمار ہے، حرام ہے، تو ان کے لیے بھی فقہا نے یہی لکھا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ دوسری جگہ نوکری تلاش کریں اور جب نوکری مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں، تاکہ جتنا آپ حرام سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور حلال جگہ پر جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یعنی جتنے حرام چیزیں ہیں، یعنی سمجھ لو موٹی بات کہ ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا ثمن جو ہے، پیسہ جو ہے، نفع جو ہے وہ حرام ہے۔ جیسے اب کوئی خدا نہ خواستہ خنزیر بیچے، کتا بیچے، شراب بیچے، منشیات بیچے، حرام چیزیں بیچے، مخدرات بیچے، یہ سب حرام ہیں اور حرام کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور دوسری بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ بعض لوگ جو اللہ کے حرمین میں یعنی مکے مدینے میں ایسی ظالم چیزیں لے آ کے لوگوں کو نشے بیچتے ہیں یا ایسی چیزوں کا عادی بناتے ہیں، ایک تو وہ حرام کی وجہ سے حرام کھا رہے ہیں اور دوسرا وہ اللہ کے حرم میں الہات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب علیم کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور دوسرا کسی دوسرے بچے کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان پر زیادہ لعنت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو اور ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو اور ایک دوسرے کو ہدایت کیا کرو، کیونکہ اگر ہر آدمی اپنے اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دے تو بات یہی ہوتی ہے، ایک آدمی کچھ نہیں کرتا، لیکن آپ مثلا اپنے گھرانے کو ٹھیک کریں، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ایک گھرانہ ٹھیک ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر 10واں، پھر محلہ، پھر برادری، پھر قوم، اور اسی سے پھر پوری دنیا میں اصلاح کا ایک دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جتنے دین کے کام ہیں جب لوگوں نے شروع کیا تو شروع کرنے والا تو ایک آدمی تھا مثلا اس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا تو دارالعلوم دیوبند بن گیا، پوری دنیا میں اس کے شاگرد پھیل گئے۔ ایک آدمی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، گھر بھی نہیں، کمرہ بھی نہیں، جگہ بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح تبلیغ والوں کا دیکھ لیں، شیخ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اٹھے تو ایک اکیلے آدمی، اچھا، اور پالا کیسے قوم سے بڑا میوات والی قوم سے، جو کسی اکھڑ قوم جو کسی کی نہ بات سنے نہ بات مانے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور اتنی بعض تو قومیں جاہل ہوتی ہیں نا، وہ اجہل قوم تھی، جاہل نہیں بلکہ اجہل، یعنی جہالت کی آخری حدوں پہ پہنچی ہوئی قوم۔ اس کے بعد جناب وہ تقریر بھی کبھی مولوی کی سنتے نا، حقہ پیتے رہتے، کہتے مولوی کی کہنا ہے، اور مولوی دسنا کی کہنا ہے، آپ حقہ پی رہے ہیں، مولوی تقریر کر رہا ہے۔ اس قوم سے پالا پڑا، اسے ایک بندے نے محنت کی، آج دیکھ لیں اللہ کا شرف، اللہ کا کرم ہے، یعنی ان کی محنت کو ایسا اللہ نے رنگ دیا، ہم تو کبھی نہیں شریک ہوئے، قدرتی بات ہے، ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا، لیکن جب ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے 20-20 لاکھ کا اجتماع، اور یورپ کے ملکوں میں، کفر کے ملکوں میں 80-80 ہزار، 85-85 ہزار آدمی کا اجتماع، اور ہر آدمی نماز میں ہے، ہر آدمی پابندی سے تہجد میں ہے، پابندی سے اشراق میں ہے، چہرے پہ نور ہے سنت رسول اللہ کا، اور سروں پہ امامہ ہے سنت رسول اللہ کی، کمال کی بات ہے۔ اب ایک آدمی اٹھا تھا، اچھا وہی اکھڑ قوم پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بن گئی، پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ۔ اچھا پٹھانوں سے اکھڑ ہوئی ہوگا دیا تھا، یہ بگڑ جائیں تو 1 منٹ میں جناب بگڑ جائیں، اور راضی ہو جائیں تو 1 منٹ میں راضی ہو جائیں، بڑی ماشاءاللہ عجیب قوم ہے۔ اب پوری دنیا میں جتنا دین کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں، مثال ہی نہیں ملتی، بس جو لگ گئے تو لگ گئے، اللہ پاک نے ادھر لگا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لے لیا ہے، ساری دنیا میں جناب پھر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ نہ سوچا کریں جی میں ایک آدمی کیا کروں گا، اور جی میں کیا کر سکتا ہوں، سارا معاشرہ تو گندا ہو گیا، جی میں کیا کروں، اور تو میں ایک ٹھیک ہو گے تو کوئی دوسرا بھی آئے گا، پہلے 1 بنو گے، پھر 2 بنو گے، جب 2 بنو گے تو 11 بن جاؤ گے۔
پھر وہ دو جو ہیں پھر آگے بڑھیں گے. ہمیشہ اصولی بات. اب انبیاء کی دعوت کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک بھائی ساتھ تھا, اور مصر سے نکلے تو 6 لاکھ بنو اسرائیل ساتھ تھے. یوسف علیہ السلام آئے قیدی بن کے, غلام بن کے, قیدی بن کے مصر میں آئے, اور پھر جب نکلے تو سارا بنو اسرائیل اسلام لا چکا تھا. اسی طرح میرے مدنی سرکار جب مکہ شریف میں آئے, کوئی آپ کے ساتھ تھا ایمان سے کہیں؟ حضور کے ساتھ جب میرے مدنی سرکار نے دعوت کا کام شروع کیا, اللہ کے نبی کے, اللہ نے خود قرآن میں نقشہ کھینچا, الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. میرا مدنی آپ تو ایک یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, یعنی باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, گھر بھی نہیں, دروازہ بھی نہیں, کبھی دادے کے گھر, کبھی چاچے کے گھر, اور آپ اس کام کے لیے اتنے مستغرق اور پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ کہ پوری عالم, پوری خلقت کو, پورے جن و انس کو میں ہدایت کروں, میں کیسے کروں گا؟ اللہ نے فرمایا اس استغراق سے, اس پریشانی سے نکال کے پھر ہم نے آپ کو رستہ بتلایا کہ کیسے کام کرنا ہے. ہم نے آپ کے لیے وہ سارے راستے کھولے. اب دیکھیں کہ میرے مدنی کے ساتھ پورے مکی زندگی میں 10 سال کی محنت میں کتنے لوگ پیدا ہوئے. اچھا, مدینے سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 7 آدمی, اور وہ بھی بیعت العقبہ چوری چوری آگے جناب جو ہے عقبہ میں آگے حضور کی بیعت کر کے. دوسرے دفعہ آئے تو 7 کے بجائے 72 ہو گئے, اور جناب تیسرے دفعہ جب حضور مدینے میں گئے تو سارا مدینہ قدموں میں آ گیا. تو یہ نہ کہا کریں کہ جی میں تو جی ایک گناہگار آدمی ہوں جی, میں تو جی ایک ملازم ہوں جی, میں تو جناب ایک ڈرائیور ہوں جی. نہیں, اللہ کے دین کے لیے جب ہم جذبہ پیدا کر لیں گے, ہر آدمی محنت کرے گا کہ معاشرے میں اصلاح ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, رزق حلال ہو. بس آپ اپنے گھر سے شروع کریں, جو طریقہ ہے سنت انبیاء کا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, ہدایت کریں, اپنے گھر سے اصلاح کریں تاکہ کوئی تانا نہ دے سکے کہ یہ اپنوں کو تو کچھ نہیں کہتے, سارا دین ہمارے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پھر اپنے خاندان کو بلایا کہ یا صفیت امت رسول اللہ, فرمایا یا معاشر بنو ہاشم, اے فلان سب آ جاؤ, قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے جب دعوت دی, اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, یہ نہ سوچے او جی اس معاشرے میں حضرت ساری دنیا حرام کھا رہی ہے, ہم کیسے حلال کھائیں. یہ باتیں نہیں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ شیطانی تعلق ہے, یہ شیطانی. اور دماغ میں جیسے بعض بڑے بڑے تاجر او جی کیا کریں جناب, ہمارا تو کاروبار ہی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے, اور جناب ہم تو باہر کے ملک سے بزنس کرتے ہیں, جناب ہم کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, ایسے تاجر بھی موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں, ان کے نام بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ جن کا اللہ کا فضل ہے, کروڑوں کا کام نہیں اربوں میں کام ہے, اور ایک دھیلا سود کا نہیں لیتے. ساری دنیا سے ان کے مال بھی آتے ہیں, ان کے مال بھی جاتے ہیں, وہ نقد سے کاروبار کرتے ہیں. وہ LC کھولنے تک تیار نہیں ہوتے کہ جتنے دیر بینک میں ہمارے ڈاکومنٹ رہ جائیں گے اس پہ بھی تو بینک کچھ نہ کچھ لگائے گا. وہ اپنی پارٹی سے بات کرتے ہیں کہ بھی LC نہیں, ہم 25% آپ کو پیشگی جمع کرا دیتے ہیں, آپ ہمارے کاغذ بینک میں نقد پہ بھیج دیں, پیمنٹ کریں گے, ہم اپنے کاغذ لے لیں. ایک دن کاغذ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ بینک کا سود نہ بن جائے. تو ان کا بھی تو کاروبار چل رہا ہے. کل میری بات ہو رہی تھی حضرت مولانا تقی عثمانی مدذلہ سے, جو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, اور اس وقت تو ماشاءاللہ وہ جسٹس بھی ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک بینک ہے جس کا نام تقوی ہے, بینک کا نام ہی تقوی ہے. تو وہ 100% انہوں نے کہا اسلام کے اصولوں کے مطابق بینک ہے, اس کے اندر کوئی چیز انہوں نے اسلام کے خلاف نہیں. تو کافر ملکوں میں اسلام کے مطابق بینک چل سکتا ہے تو تم نہیں چلا سکتے ہو. دعا کرو اللہ ہمیں حلال کھانے کا جذبہ دے,
جب حلال کا جذبہ ہو جاتا ہے پھر سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نیت کرو اور کوشش کرو. کہتا ہے جی کہ بچوں کے دودھ میں جو لکھا ہے MIJI میجی پتہ نہیں کیا نام ہے کمپنی کا، اس میں بھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے. بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ جن جن چیزوں میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے وہ چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ دودھ میں ہو، چاہے وہ چیز میں ہو، چاہے وہ آپ کے ہیئر کریمز میں ہو، چاہے وہ سرخی میں ہو، چاہے وہ کسی بلا میں ہو. جس میں بھی خنزیر کی چربی آ جائے اس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے. باقی اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس اس کے لیے دلائل موجود ہیں یعنی ثبوت کے ساتھ تو آپ اس کو لکھ کے یہاں باقاعدہ الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جب ان کو کسی چیز سے مطلع کیا جاتا ہے فوراً بند کر دیتے. ہاں ایک چیز ہے ان کے علم میں نہیں ہے، اب ساری دنیا سے مال آتا ہے جاتا ہے اور ہر کمپنی یہ تسلی کراتی ہے کہ ہم حرام چیز نہیں بھیجیں گے، لیکن پھر اگر کوئی غش ہو جاتا ہے تو آپ کے فرائض میں ہے کہ آپ اس کے معلومات مکمل جمع کر کے اور انشاءاللہ متعلقہ وزارت کو، تجارت کو، جو بھی متعلقہ ذمہ دار ادارے ہیں، اللہ کا شکر کرو کہ یہاں اسلام کی حکومت ہے، اللہ ان کو قائم دائم رکھے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اور ویسے خود کوشش کریں بچانے کی بچوں کو. کہتا ہے جی کہ بارش کے دوران میں جو لوگ مطاف میں نہاتے ہیں یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی بھی ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی ہمیں نہیں ملتا کہ بھئی کبھی صحابہ نے ایسا کیا ہو. ایک بات یاد رکھیں کہ پانی رحمت کا جو ہے ویسے رحمت ہے. اب جب ہم حرم میں کھڑے ہیں رحمت کا پانی آ رہا ہے. یہ جو لڑنا اور شور کرنا اور دھکے دینا، اور بعض لوگوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جب بھیگ جاتے ہیں تو پورے ننگے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور حتیم میں گرنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے مساجد میں ادب کی ضرورت ہے، احترام کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ خدا کے گھر میں. لیکن یہ ہم جتنی نصیحت کریں گے انشاءاللہ ہم تو اپنا فرض نہیں چھوڑیں گے لیکن لوگ بھی بات نہیں آئیں گے. کہتے جی مسجد الحرام میں ہم پھل فروٹ کھا سکتے ہیں، کیوں؟ آپ کی تفریح کا یہی مسجد ہے. بھئی پھل فروٹ تو تفریح کے لیے کھایا جاتا ہے نا. بھوکھا آدمی پھل فروٹ کیا کھائے گا؟ وہ تو بیچارہ روٹی ڈھونڈے گا کہیں سے کوئی آدھا ٹکڑا مل جائے. پھل فروٹ تو بڑے لوگوں کی غذا ہے. تو اس لیے بہرحال ان مساجد میں ہاں وہ آدمی جو مسافر ہے، غریب ہے، ٹھکانہ نہیں، جگہ نہیں، مکان نہیں، وہ بیٹھ کے روٹی کھا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ تم سارے خود بخود کھانا شروع کر دو. مسلمان بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ جدائی نہیں ہونی چاہیے. 3 دن کے بعد آپ ہمت کریں اور جا کے کہیں السلام علیکم. اگر وہ آپ کو جواب نہ دے تو اب گناہ اسی پر رہے گا، آپ پر نہیں رہے گا. یعنی 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات نہیں چھوڑی جا سکتی دنیاوی جھگڑے میں. اگر دین کا جھگڑا ہے تو پھر چاہے ساری زندگی آدمی جھگڑے میں رہے. کھانا جو کھا رہے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے. بہتر ہوتا ہے کہ آدمی نہ کرے، لیکن اگر کرے تو ان کو جواب دینا ہوگا. حضور پاک کے لباس کے بارے میں، حضور پاک نے ساری زندگی چادر مبارک اور کرتا پہنا ہے، اور سر پہ آپ نے ٹوپی اور اس کے اوپر پگڑی پہنی ہے. اور زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو شمائل ترمذی علیحدہ ایک چھوٹی سی کتاب مل جائے گی. اردو میں بھی اب اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اس میں ایک ایک چیز کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. یا سیرت النبی بھی اردو کی ایک کتاب ہے تو اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ درود پاک جو ہے نا جی کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو احادیث مبارک کے مطابق بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ درود ناری ہے اور یہ درود فلانا ہے. ہر وہ درود اپنی جگہ ٹھیک ہے جس کے صیغے میں کوئی شرک کا لفظ نہ آئے، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف لفظ نہ آئے. لیکن افضل درود وہ ہے جو خود درود والے نے بتلایا ہے، اس کو چھوڑ کے مولویوں کے بتلائے ہوئے پڑھتے رہو.
اور درود والے نے جو بتلایا کہ نماز میں یہ درود پڑھا کرو تو اس سے زیادہ افضل کوئی درود ہو سکتا ہے؟ لہذا سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو خود سرکار مدینہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہاں باقی بھی درود کے صیغے ہیں، لیکن ان میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی لفظ شرک کی طرف موہم تو نہیں۔ اچھا، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عالم آدمی تو سمجھتا ہے کہ میں جو یہ لفظ کر رہا ہوں کہ بھئی حضور کی وجہ سے بیماری دفع ہو گئی، آپ نے وبا کو رفع کیا، دافع البلا والوبا۔ اچھا، پڑھا لکھا آدمی تو چلو کوئی حقیقت مجاز میں بھی فرق کرے گا کہ بھئی مقصد یہ ہے کہ حضور نے دعا مانگی تھی اور وبا ٹل گئی تھی، مقصد یہ ہے کہ حضور پاک نے دعا مانگی اور مدینے میں شفا آ گئی۔ لیکن ایک آدمی تو یہ کہے گا کہ نہیں، دافع البلا خود حضور کی ذات ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے علماء ایسی چیزوں کے پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی دعا دیکھیں نا جی، وسیلے کا معنی بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس میں بھی آدمی کہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے دعائیں جو ہیں وہ سیدھی جیسے قرآن میں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اننا سمعنا، کسی واسطے کا ذکر نہیں۔ تو جو قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں وہی سب سے اعلیٰ اور اولا ہیں۔ حدیث ضعیف پر عمل ہو سکتا ہے فضائل اعمال میں، عقیدے میں نہیں۔ اگر کوئی چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، عبادت سے تعلق رکھتی ہے، وہاں نہیں۔ ہاں مثلا کعبہ شریف کی فضیلت میں ایک حدیث آ گئی، ضعیف تھی لیکن علماء نقل فرما۔ درود شریف کی فضیلت میں، قرآن شریف کی فضیلت میں، قرآن پڑھنے کی فضیلت میں، تو وہاں محدثین ضعیف حدیث کو بھی لے لیتے ہیں۔ ایک عورت کو 12 دن ہو گئے پاک ہوئے مگر اس کو پھر مثلا ایام کے دن آ گئے۔ دیکھیں بات یاد رکھیں کہ حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ 10 دن سے زیادہ آنا شروع ہو جائے تو وہ بیماری ہوتی ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ اور حیض مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر اس سے دن بڑھ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ بیماری ہے، غسل کر لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، اور اس کے لیے کوئی چیز منع نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک جانور لے جائے کہ یہ فلاں بزرگ کے آستانے پہ خیرات کروں گا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، پھر بھی حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کی نیت آ گئی، اشتراک علت آ گیا۔ اب دیکھو نا جی، مثلا میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اب میری نیت بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا کوئی شاگرد بھی آ گیا ساتھ، تو اب میں نے نماز لمبی کر دی کہ شاگرد یہ سمجھے کہ استاد تو سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بڑی عجیب نماز پڑھتے، اور جی سجدہ جو کیا استاد صاحب نے تو 6 گھنٹے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا، ماشاءاللہ حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ فرماتا ہے یہ عبادت میں تیرے منہ پہ مار دوں گا، تو نے شرک کیا کہ مجھے راضی کرنا تھا، تو نے اس بندے کو راضی کرنے کے لیے لمبی کر دی۔ تو جب اتنی شبہ آ جائے تو ریا آ گیا، تم تو بکرا لے کے آستان پہ جا رہے، اب بھی کوئی شرک میں باقی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ لاکھ اللہ کا نام لیتے رہو، لاکھ اللہ کا نام لیتے رہو، اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اب یہ دیکھو نا مثلا کسی گنگے رام کو ہم پکڑ لیں اور اس کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو گنگا رام حلال ہو جائے گا؟ یا خنزیر کو پکڑ لیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے، وہ حرام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے حلال ہو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو۔ جب تم نے غیر اللہ کے نام پر جانور کو چلایا، نیت کی تقرب الی غیر اللہ کی، تو حرام ہو گیا۔ اب حرام کو لاکھ دفعہ ذبح کرتے رہو، اس کے ذبح کرنے سے لاکھ اللہ کا نام لیتے رہو، فائدہ نہیں ہوگا۔ طواف کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی، تو اذان کا جواب بالکل قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی جیسے کہتے اللہ اکبر تم بھی کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر صبح کی نماز ہے وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ اور جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تم بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ حضور کو ہمارا وسیلہ بنا، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، سب سے اونچا مقام کہ اللہ ہمارے پاک نبی کو وہ مقام عطا فرما. اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا جب روح نکالنے کے لیے آیا، بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں ہے مارا تھا. کیوں آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اسرائیل نے شکایت کی آپ؟ ہاں جی، نہ انہوں نے آپ کو کوئی چٹھی لکھی، کوئی شکایت کی. اللہ کا نبی افضل ہوتا ہے فرشتے سے کہ فرشتہ افضل ہوتا ہے؟ وہ افضل ہے. اور پھر فرشتہ انسان کی شکل میں ہے، فرشتے کی شکل میں ہی نہیں، ان کو کیا پتا کون ہے؟ تو بہرحال ٹھیک ہے، ثواب کرنے سے لاکھ ملتا ہے، گناہ کرنے سے بھی لاکھ ملتا ہے. کیوں؟ گناہ کرنے کا ارادہ ہے نا. مسئلہ جو پوچھ رہے ہو تو کوئی گڑبڑ تو معلوم ہوتی ہے. بہرحال یاد رکھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن ایک برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. ایک چوری ہے تم عام آدمی کی کرو، اگر بادشاہ کے گھر سے چوری کرو جرم تو وہی 379 380 لکھیں گے، لیکن جو سزا ملے گی تو پھر ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی. اسی طرح یہاں لکھا تو ایک جائے گا، لیکن برباد کر دینے کے لیے وہ ایک ہی کافی ہے. کے پرنالے کے بارے میں کوئی قرآن حدیث میں حکم نہیں. آج یہ پرنالہ نہ ہو تو پھر رحمت ختم. نہ پہلے زمانے میں جب کعبہ شریف تھا تو چھت ہی نہیں تھی، پرنالے کی کیا ضرورت؟ چھت ہی نہیں تھی کعبہ شریف کی، پرنالہ ہی نہیں تھا. لہذا یہ تو ہم لوگوں نے ایسے بنا دیا ہے، یہ تو کوئی حکم نہیں. تو پانی ہے چھت کا کسی طرح گر جائے، اور اللہ کے کعبے میں جو بھی پانی آئے رحمت ہے. باقی یہ پرنالے اور یہ تو ہماری چونکہ ایک عادت ہے نا جی، ہم اس کو تو کسی نہ کسی شکل میں ہم جانے تو نہیں دیتے. بھئی قبر پہ جا کے ہم چوما چاٹی کریں اور یہاں پرنالے کو نہ چومیں تو مزہ تو نہ آیا نا، کام تو نہ بنانا. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہے، اس کے بعد چھٹی. اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو. ویسے زیارت تو 1 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 40 نمازیں پڑھیں تو بہت بڑا ثواب ہے. اور اس لیے کہ اللہ تمہیں نمازی بنائے، آئندہ بے نماز نہ رہو. کوشش کرو کہ نماز نہ چھوٹے.